تلاوت کردہ حدیث پاک میں ایک راوی ہیں یحییٰ ابن سعید ابن فروخ، یہ احول تھے۔ احول اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں میں تھوڑی خرابی ہوتی ہے، ایک طرف سے دیکھتے ہیں دوسرا نظر آتا ہے۔ احول تھے، بصری تھے، ابو سعید ان کی کنیت تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے کے سارے لوگ متفق ہیں ان کی جلالت پر، ان کی توثیق پر، ان کی تمیز پر، ان کی شان پر۔ حضرت یحییٰ بن معین جو بہت بڑے محدث ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید 20 سال تک روزانہ قرآن مجید ختم کرتے رہے، اور 40 سال تک زوال فوت نہیں ہوا مسجد سے، کہ جب بھی زوال ہوتا تھا سورج کا نصف النہار سے، زوال کے وقت وہ مسجد میں ہوتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ ان سے 40 سال تک فوت نہیں ہوئی، جماعت کی پابندی اس طرح کرتے تھے۔ یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم سستی کی وجہ سے جماعت میں اگر شرکت بھی کرتے ہیں تو آخری قعدہ میں جا کر ملتے ہیں، بعض دوسری رکعت میں، بعض تیسری رکعت میں۔ ہر شخص بس یعنی اپنی فعل پوری کرتا ہے، حقیقت میں وہ نماز کا جو شوق ہے اس کو نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک حکایت آپ کو میں بیان کروں گا، اور پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے دادا پیر تھے حضرت بختیار کاکی۔ ان کے وقت کا جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، جو ان کا مرید بھی تھا، سلطان شمس الدین التمش، سلطان شمس الدین التمش، یہ اس وقت بادشاہ بھی تھا، سلطان تھا، اور آپ کا مرید بھی تھا۔ ان کی سیرت کی کتابوں میں حضرت بختیار کاکی کے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ حضرت بختیار کاکی کا جب وصال ہوا تو آپ کے بے شمار بڑے بڑے خلفاء حاضر ہوئے، امراء حاضر ہوئے، بہت بڑا اجتماع ہوا، جنازہ کے لیے صفیں بن گئیں۔ آپ کا مرید خاص وہ صفوں سے باہر آیا اور کہنے لگا کہ سامعین یہ میری بات نوٹ کرو اور غور سے سنو۔ حضرت صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص ادا کرے جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہی ہو، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، اور پہلی تکبیر تحریمہ اسے فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، اس نے کبھی غیر محرم کو بری نگاہ سے نہ دیکھا ہو۔
نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو، بری نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو۔ اور نمبر 3، اس کی غیر معقدہ سنتیں عصر کی اور عشاء کی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہو غیر معقدہ سنتیں، وہ ہمیشہ پڑھتا ہو۔ یہ شرطیں جس آدمی میں پائی جائیں گی، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ وہی پڑھائے گا۔ اب لوگوں نے اس میں بڑے بڑے خلفاء بھی تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے آئے اور کہے کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہے، 3 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو سلطان شمس الدین التمش صف سے نکل کر آگے آ گئے اور آپ کے چہرے سے کفن دور کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا، حضرت میرا راز آپ نے فاش کر دیا، الحمدللہ یہ تینوں ساتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے حاصل تھی۔ سب لوگ حیران ہوئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب درس یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ تھا، بادشاہ کو گناہ کرنے کی جتنی سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی۔ منصب جس کے پاس ہو حکومت کا، اس کے لیے گناہ کرنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو مناصب پر لوگ فیض ہیں، ان کی زندگی کا کیا حال ہے۔ اور نمازیں تو بہت پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں حضرت سلطان شمس الدین التمش کے اندر پائی گئی تھی۔ جب یہ حال مرید کا ہے تو پیر کا حال کیا ہوگا۔ حضرت بختیار کاکی کے اور بھی کافی حکایات ہیں، ان کے ملفوظات اور ان کی جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کے مریدین نے لکھی ہیں، ان کی کرامتیں ہیں، ان کی بشارتیں۔ میں نمازوں کے حوالے سے ایک راوی حضرت یحییٰ بن سعید کا مسئلہ آ گیا کہ 40 سال تک ان کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ اب ہمارے معاشرے میں اس قسم کا کوئی آدمی مل جائے، شیخ مل جائے، استاد مل جائے، مفتی مل جائے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کو آپ ساتھ ساتھ اس کے راوی میں حضرت قتادہ ابن دعامہ ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ اکمہ تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے۔ اجمع علی جلالتہ و حفظہ و توثیقہ، ثقہ بھی تھے، اجماع ہے اس پر۔ ولد عامہ، یہ پیدائشی عامہ تھے، جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ اور نابینا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ ایسے نابینا تھے کہ یہ آنکھوں کے خانے بھی نہیں تھے، بھویں اور آنکھیں جو نیچے ہوتی ہیں اس کا خانہ اور ظرف یہ بھی نہیں تھا۔ اکمہ، اکمہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل برابر برابر ہو چہرہ، آنکھوں کی نشان بھی نہ ہو، یہ اکمہ تھے۔ لیکن علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ قتادہ کے علاوہ اس امت میں آج تک کوئی اکمہ پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ واحد شخص تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکمہ پیدا کیا، یعنی ایسا چہرہ دیا جس میں آنکھوں کے نشانات بھی نہیں تھے۔ بہت برا لگتا ہے، پلیٹ کی طرح ایک ہی سطح ہوتی ہے چہرے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، اللہ ہونے کا
مطلب یہی ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے یصورکم فی الحرم کیفا یشاء، جس طرح چاہتا ہے رحم کے اندر تمہارے صورتیں بناتا ہے۔